سب سے پہلے بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات اور ان کی قوموں کے جو واقعات اور حالات بیان فرمائے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر جتنے بھی اعتراضات ہوئے ہیں، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہوا کہ قرآن کریم تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر تو قصے کہانیاں موجود ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات اور ان کی قوموں کے حالات و واقعات کیوں بیان فرمائے ہیں، اور اس کا جواب خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس اعتراض کا خود جواب دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو آپ کے سامنے یہ حالات اور واقعات بیان کرتے ہیں، ان سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ما نثبت بہ فؤادک، کہ اس سے ہم آپ کے دل کو تقویت پہنچائیں، ہم آپ کے دل کو تسلی دیں، ہم آپ کے دل کو اطمینان دلائیں۔ تو یہ پہلا مقصد قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو مشرکین اور کفار مکہ کو دعوت و تبلیغ فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور ان کے سامنے اپنے معجزات رکھ رہے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ اسی مقصد کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، اور انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن واعظ و نصیحت کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، معجزات دکھانے کے باوجود مشرکین اور کفار ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی جس قدر محنت ہو رہی تھی، اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نتیجہ نہیں مل رہا تھا۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس قدر انسان محنت کرتا ہے، جس قدر انسان کوشش کرتا ہے، تو اسی قدر وہ چاہتا ہے کہ مجھے نتیجہ بھی ملے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ان کے ایمان کے لیے محنت فرما رہے تھے مشرکین کے لیے، تو اس محنت کا نتیجہ نہیں مل رہا، اس کوشش اور محنت کے مطابق رزلٹ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پریشان رہتے تھے، غمگین رہتے تھے۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، اور آپ کو اس سے بڑی تکلیف رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے اے نبی آپ کی جو حالت اور کیفیت بنتی جا رہی ہے، اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو پریشانی کے عالم میں رہتے تھے،
کفار اور مشرکین کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا مقصد ان حالات اور واقعات کا یہ بیان فرمایا کہ ما نثبت بہ فؤادک، کہ ہم ان واقعات سے آپ کے دل کو تسلی دینا چاہتے ہیں، آپ کے دل کو اطمینان دلانا چاہتے ہیں، آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے کے اندر اکیلے نہیں ہیں، یعنی صرف واحد آپ نہیں ہیں کہ آپ نے تبلیغ کی، آپ نے ایمان کی دعوت دی اور بدلے کے اندر مخالفت ہوئی، بدلے کے اندر آپ کو تنگ کیا گیا، بدلے کے اندر آپ کو ستایا گیا، آپ کے مقابلے میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ اس کام کے اندر آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے، جو رسل گزرے، انہوں نے بھی اللہ کی توحید کی دعوت دی، انہوں نے بھی ایمان کی دعوت دی، اور ان کے راستے کے اندر بھی اسی طرح رکاوٹیں ڈالی گئیں جس طرح اے نبی آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالی جا رہی، جس طرح آپ کو تنگ کیا جا رہا، جس طرح آپ کو ستایا جا رہا، اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء اور رسل کو بھی تنگ کیا گیا۔ تو اس معاملے کے اندر آپ اکیلے نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو تسلی اور اطمینان دلایا۔ تو بہرحال قرآن کریم کے اندر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات اور ان کی قوموں کے حالات اور واقعات بیان کرنے کا سب سے پہلا مقصد حضور علیہ السلام کو تسلی دینا اور آپ کے دل کو تقویت دینا اور مضبوط کرنا ہے۔ یہ تو پہلا مقصد ہو گیا، اور اس کے ساتھ دوسرا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا عام مومنین کے لیے، تمام مومنین کے لیے، کہ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ان واقعات کے ضمن میں حق آ چکا ہے اور اس میں نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے تمام مومنین کے لیے۔ تو دوسرا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر تمام مومنین کے لیے بیان فرمایا ہے کہ ان حالات اور واقعات کے اندر ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک وعظ ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں نے جو گناہ کیے تھے، پہلے لوگوں نے جو غلطیاں کی تھیں اور اس کی پاداش میں انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا، ان پر عذاب آئے، تو فرمایا کہ اسی طرح اگر تم بھی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوگے اور ان غلطیوں کے اندر مبتلا ہوگے تو تمہارے اوپر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، تم بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو، تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے بھی تمہارے اوپر مصیبتیں، آفتیں آ سکتی ہیں۔ تو دوسرا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے عام مومنین کے لیے بیان فرمایا کہ ان حالات اور واقعات کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے یاد دہانی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات انہوں نے جو دعوت اور تبلیغ کا کام سر انجام دیا اور اس کی پاداش میں ان کے مخالفین پیدا ہوئے اور ان کو تنگ کیا گیا، ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں، اور اس تمام حالات کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام کو ان کی مدد فرمائی، ان کی نصرت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال رہی، اور ان کے جو مخالفین تھے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوئے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوئے۔ تو اس لحاظ سے یوں تسلی دی گئی کہ اے نبی آپ ان مخالفین سے نہ گھبرائیں، آپ ان مخالفین سے پریشان نہ ہوں، جس طرح پہلے انبیاء کامیاب ہوئے
آپ بھی کامیاب ہوں گے، اور جس طرح پہلے انبیاء کے مخالفین دنیا اور آخرت کے اندر رسوا ہوئے، اسی طرح آپ کے مخالفین بھی دنیا اور آخرت کے اندر رسوا ہوں گے۔ ان کی قسمت کے اندر بھی اگر ہدایت نہیں ہوگی، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو دنیا اور آخرت کے اندر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کے یہ دو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مقصد جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، اور دوسرا مقصد تمام مومنین کے لیے بیان فرمایا کہ تاکہ ہر مسلمان، ہر مومن بندہ ان حالات اور واقعات کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرے، ان سے نصیحت حاصل کرے۔